امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے حوالے سے امید کی کرن ایک دفعہ پھر پیدا ہو گئی ہے۔ رائٹرز کی خبر کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا راؤنڈ 2 آئندہ چند دنوں کے اندر متوقع ہے، مگر کیا اس راؤنڈ کے اندر بھی کوئی بڑا بریک تھرو، کوئی پیس ڈیل ہو سکے گی یا نہیں، کیونکہ دونوں سائیڈز اب بھی اپنے موقف جو ہیں وہ سینے سے لگائے بیٹھی ہیں اور امریکہ کی جانب سے ایران کے نیول بلاکیڈ کی جو دھمکیاں ہیں انہوں نے صورتحال کو کافی زیادہ سینسٹیو کر دیا ہے۔ دوسری طرف جب ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں اور پبلک اوپینین سمیت اپنے اتحادیوں کو اپنے مخالف کرتے جا رہے ہیں، تو چین ایک نئے ورلڈ آرڈر کو لیڈ کرنے کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے اور چینی صدر جو ہے وہ اس حوالے سے کافی زیادہ ہائی لیول میٹنگز جو ہے ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے 4 پوائنٹس پروپوزل ان کی جانب سے دیا گیا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ خلیجی ممالک اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے کیا امریکہ کو اس خطے سے خیر آباد کہیں گے یا نہیں، اور پھر ان مذاکرات اور جنگ کے سائے میں ایکچولی ان مذاکرات کا کیا مستقبل ہوگا، اس پر تجزیے کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے، آپ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ مذاکرات کا ایک راؤنڈ آلریڈی ہو چکا پاکستان کی ثالثی میں، اس حوالے سے اب جے ڈی وینس کا کافی تفصیلی جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے۔ بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان دیکھ لیں یا ہم جے ڈی وینس کا بیان دیکھیں یا رائٹرز کی خبر دیکھیں تو اس سے یوں لگ رہا ہے کہ مذاکرات کا ایک دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ آئندہ چند دنوں کے اندر ہونے والا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے، راؤنڈ 2 ہوگا ان مذاکرات کا اور اس میں کوئی بریک تھرو ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو اس بات کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جنگیں کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، بالآخر آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے کراس دا ٹیبل ایک دوسرے کے ساتھ اور تبھی کوئی نتیجہ جو ہے وہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مذاکرات کے حوالے سے دو طرح کی سچویشن ہمارے سامنے، ایک یہ کہ جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں کیا ہوا کہ وہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکے، اور دوسرے مذاکرات جو ہوں گے کیا اس میں کسی نتیجے تک پہنچا جائے گا کہ نہیں۔ دیز آر دا 2 موٹ پوائنٹس، ٹھیک ہے۔ پہلے مذاکرات کے بارے میں تعریف تو ساری دنیا نے کر دی کہ جی کمال کی ہم نے سٹیج کیا اس کو، کمال ہماری لیڈرشپ کا ہے، جے ڈی وینس سے شروع ہو جائیں، ٹرمپ سے شروع ہو جائیں، میکرون سے شروع ہو جائیں، برٹش پرائم منسٹر، ہر ایک نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا کہ پاکستان نے کمال کر دیا۔ یہ تو تھا ہوسٹنگ آف دیز ڈائیلاگس۔ ڈائیلاگ میں کیا ہوا؟ اگر تو یہ فیصلہ جے ڈی وینس نے کرنا ہوتا کہ کسی نتیجے پر پہنچنا ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل گیا ہوتا، لیکن چونکہ خود بقول ان کے وہ کوئی 24 مرتبہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے رابطے میں رہے اس 21 گھنٹے میں، تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر معاہدہ نہیں ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اپنے گھر واپس جا کے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے یہ کہ سمجھوتا واز جسٹ راؤنڈ دا کارنر۔ تو پھر کس کی ایگو اڑ گئی؟ کس نے پھر اس پورے پروسیس کو سبٹیچ کیا؟ تو یہ سوال اٹھ رہے ہیں اور سوالات کے جواب جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے حوالے دیے کہ جی وینس صاحب نے بھی یہ اشارہ کر دیا ہے، ٹرمپ بھی یہ اشارہ کر رہے ہیں اور رائٹر نے بھی کہہ دیا ہے، میں اس میں 2 اضافے اور کر دیتا ہوں۔ جو ایک سفارتکار ہیں بہت سینئر ایران کے پاکستان میں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ مذاکرات یا تو جمعرات کو ہو جائیں گے اور یا پھر اگلے ہفتے کے آغاز میں ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے بھی 2 سفارتی اہلکار ہیں، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ بہت پازیٹیوزم موجود ہے کہ یہ مذاکرات پھر دوبارہ اسلام آباد میں ہی ہوں گے۔ یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ ٹرمپ ہے، وینس ہے، امریکی میڈیا ہے، وہ بھی اس کے امکانات کو رد نہیں کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، واشنگٹن پوسٹ کی اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ راؤنڈ 2 جو ہے یہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس وقت سچویشن جو ہے وہ پہلے کی نسبت اور زیادہ ٹینس ہے، اس لیے کہ آپ نے ہرمز کا جو یعنی گراؤ کہہ لیں یا بلاکیڈ کہہ لیں، آپ ناکہ بندی کہہ لیں، آپ اس کو، اس کے اوپر تفصیل سے تو ہم بعد میں بات کریں گے، اس نے صورتحال کو ایک اور زیادہ گھمبیریت کی طرف یعنی مائل کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سی این این نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ کبھی بریک ہوئے نہیں تھے۔ Now these all indicators are positive. میننگ دیر بائی کہ جس کا آغاز پاکستان نے یہاں اسلام آباد کے کیپٹل سٹی میں کیا، اس نے بنیاد فراہم کر دی ہے کہ بات چیت مذاکرات سے ہی طے ہوگی، نہ جنگ سے ہوگی، نہ اپنا ہرمز کی ناکہ بندی سے ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وینس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بال از ناؤ ان دا کورٹ آف دا ایرانین سائڈ۔ ٹھیک ہے، ایرانین سائڈ کے 2-3 سینسٹیو پوائنٹس ہیں جس کے اوپر بظاہر اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیوں معاہدہ نہیں ہو سکا۔ ایک تو نیوکلیر پروگرام ہے۔ دیکھیے، نیوکلیر پروگرام کے اوپر امریکیوں کی خواہش تو شاید اتنی شدید نہیں ہے جتنی نیتن یاہو کی ہے،
کہ ان کے پاس تو سرے سے کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے. یورینیم جو افزودہ ہوئی وہ بھی اٹھا کے لے جائے, بمباری کر کے ان کا سارا نظام جو ہے اس کو برباد کر دے وغیرہ وغیرہ. امریکہ کے پریزیڈنٹ نے پہلی جنگ جو پچھلے سال جون میں ہوئی تھی اس میں بھی یہ نویز سنا دی تھی پوری دنیا کو کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام صفحہ ہستی سے مٹ گیا. یاد ہے نا آپ کو؟ جی بالکل یاد ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ وہ جو بم ہوتے تھے 5-5 ہزار پاؤنڈ کے جو جا کے نیچے جس کو کہتے ہیں بنکر بسٹرز, وہ بھی استعمال کر کے دیکھ لیے. اور پھر اس جنگ کے آغاز پر بھی اسی چیز کو جواز بنایا جس کو وہ اپنے تئیں ختم کر چکے تھے. ابھی بھی ان کے اگر دعووں پر اگر آپ جائیں تو پھر تو ایران کے اوپر واک اوور ہونا چاہیے. نیتن یاہو کو چاہیے کہ وہ مارچ کرے, آ کے قبضہ کر لے ایران پہ. وہ کہہ رہے ہیں نہ ان کی نیوی ہے, نہ ان کی ایئر فورس ہے, نہ ان کی فوج ہے. وہ بھائی فوج کو آپ نے چکھا کہا ہے. ابھی میں نے کل بھی کہا تھا اپنے پروگرام میں, مائی ڈیئر ڈارلنگ, ابھی تو آپ کو فیس کرنا ہے ان کو. وہ کدھر گئے آپ کے فوٹ سولجر جو ایسے لگتا تھا کہ بس کسی لمحے اترے؟ وہ آئے کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہ تو جو آئیں گے تو جو ہوگا سو ہوگا. آپ کی ایئر فورس کے ساتھ کیا ہوا؟ جو بقول آپ کے کہ آپ پائلٹ کو بچانے آئے تھے, اور جو کچھ ڈیفنس اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تو آئے تھے یورینیم کی تلاش میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مزہ چکھ لیا نا ٹرمپ صاحب نے بھی. اس کے وہ جو ہیکسٹ ہے نا سارے, جو ہو از دا مین کلپریٹ ان دس آرمڈ کانفلکٹ, وہ جو یہاں کافر لکھوا کے اور یہاں وہ ٹیٹو بنوا کے سیونیوں کے جو ہے پھرتا ہے, یہ وہ ہے. اور وہی اس وقت بھی ہاک ہے جو اس سمجھوتے کو نہیں ہونے دے رہا. اف دیر از اینی باڈی جس نے اس سمجھوتے کو سبوٹیج کیا جو اسلام آباد میں ہو سکتا تھا, ایک ٹرمپ کا پاگل پن ہے اور دوسرا ہیکسٹ کی وہ صہیونی ذہنیت ہے جس کی وجہ سے معاہدہ نہیں ہوا ہے. بالکل بخاری صاحب, اور اسرائیل بھی ظاہر سی بات ہے اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا تھا. بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ ان مذاکرات کے اندر جو جواز بنایا گیا ان کی اس کی ناکامی کا, یا جو پوائنٹ آف کنٹینشن تھا جے ڈی وینس پہ جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ایران سے کسی صورت کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. تو بخاری صاحب, یہ تو ایران اس سے تو بہت پہلے ہی دستبردار ہو چکا تھا. اس ساری جنگ سے بھی پہلے جب مذاکرات ہو رہے تھے تو ایران تو تیار تھا اس کے لیے. دیکھیے 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایران از اے سگنیٹری ٹو دا NPT, اور اس کے اوپر سگنیٹری ہونے کی وجہ سے آپ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جتنے سیف گارڈز ہیں اس کے پابند ہیں. جی, یہ پابندی ایران 3 مرتبہ ثابت کر چکا ہے. 3 انسپیکشنز ہوئی ہیں امریکہ کے پریشر کے تحت, اور تینوں مرتبہ انہوں نے, جو امریکن لوگ تھے, انہوں نے آ کے کہا کہ ایران نیوکلیئر بم بنانے کی طرف مائل ہی نہیں ہے, لیو الون کہ وہ کہاں تک پہنچ گیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا, کسی کو اعتبار نہیں آیا اس کے اوپر. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوکے, اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ ہم بم بنائیں گے, ہم اپنی یورینیم کی افزودگی کو 60% سے نیچے ترین سطح پر لانے کے لیے تیار ہیں, اور اس کے لیے ایک پیمانہ طے ہے. جو مذاکرات پہلے ہوئے تھے جس کو 2018 میں ٹرمپ نے سبوٹیج کیا تھا, اس میں یہ تھا کہ ایران اپنی افزودگی کو 3.6% پہ لے آئے. اس کے اوپر ایران ہمیشہ قائم رہا ہے, آج بھی قائم ہے. مگر نیتن یاہو کا خیال یہ ہے کہ یہ تو نیوکلیئر پروگرام ان کا حق ہی نہیں ہے. ماما جی, آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ ایٹم بم بنا کے بیٹھ جائیں؟ آپ کو پوچھنے کے لیے ٹرمپ کے پیٹ میں یا وینس کے پیٹ میں درد کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ سوالیہ نشان جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے ہے. پوری دنیا خلیجی ممالک جو غلام بنے پھرتے ہیں امریکہ بہادر کے, کسی نے پوچھا ارے تمہیں کسی مسلمان ملک سے خطرہ نہیں ہے, تمہیں خطرہ ہے تو اسرائیل سے ہے, جس کا گریٹر اسرائیل پلان جو ہے وہ کیبنٹ کے بورڈ پر لگا ہوا ہے. اور یہی نیتن یاہو وہ ہجڑوں کی طرح ناچ رہا تھا وہ دکھا کے یونائٹڈ نیشن میں اپنی سپیچ کے دوران. جی بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ ان مذاکرات میں جے ڈی وینس جو الزام لگا رہے ہیں کہ مذاکرات کیوں کامیاب نہیں ہو سکے, وہ کہہ رہے تھے کہ ایرانی وفد کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا, پروبیبلی ان کو ہر چیز کے لیے سپریم لیڈر سے اجازت چاہیے تھی, یا ایران میں کوئی اور ایسی شخصیت موجود ہے جس کی اجازت درکار تھی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جے ڈی وینس کو بھی, جیسا آپ نے بھی کہا اور انہوں نے خود اعتراف کیا کہ بہت زیادہ دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کال ریسیو ہوئی ہے اور انہوں نے کالز کی بھی ہیں. نیتن یاہو کی کالز بھی اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کالز بھی جے ڈی وینس کو جو ہیں وہ آئی ہیں. تو اگر یہی ٹیم رہتی ہے اور اسی طرح سے اختیارات نہیں ہوتے, مجھے اس بات کے اوپر بہت حیرت ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایرانین ڈیلیگیشن کو فون کر کے نیتن یاہو سے پوچھنا چاہیے تھا؟ اور کیا وینس نے, ہوز اے وائس پریزیڈنٹ, اس نے اپنے پریزیڈنٹ سے نہیں رابطہ کیا؟ تو ہر ملک کے اندر ایک سپریم اتھارٹی تو ہوتی ہے نا, اور سپریم اتھارٹی ساری دنیا کو پتا ہے کون ہے ایران میں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہم ایک لمحے کے بعد اجازت لے رہے تھے, تو وینس نے کہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دونوں لوگ جو آئے تھے عراق جی,
عباس عراقچی اور باقر کالباف، دے آر فلی اتھورائزڈ. ایران میں نا ڈیلیگیشن اس طرح نہیں جاتا کہ جا کے آپ وہاں جا کے بیٹھ جانا چپ کر کے آپ تماشا دیکھتے رہنا. وہ با اختیار ہو کے آتے ہیں اور اختیار ان کے پاس تھا. لیکن ایک ریڈ لائن ہے نا جس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. بالکل. دیکھیں 2 باتیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایران کا پروگرام دکھتا کیوں ہے، تکلیف کیوں ہے؟ یہ واحد ملک اور یہ واحد اس کا پروگرام ہے جو اس راستے میں حائل ہے جو نیتن یاہو کے گریٹر اسرائیل کو بننے سے روکے گا. آج لکھ لیجئے یہ میری بات. اس کی مخالفت بھی اسی لیے ہے کہ ایران از ون اسٹیڈ فاسٹ کنٹری، ہاسٹائل کنٹری، جو کبھی اسرائیل کو اور نیتن یاہو کو یہ نہیں کرنے دے گا. اسی لیے اس کی سب سے زیادہ تکلیف ہے. اور اسی لیے انہوں نے اپنے تئیں ایران کی سپریم لیڈرشپ کو، چاہے وہ سپریم لیڈر تھے، چاہے وہ ملٹری ایلیٹ تھی، چاہے وہ پولیٹیکل ایلیٹ تھی، ان کو ایلیمنیٹ کیا کہ شاید اس کے بعد قوم جو ہے وہ بیٹھ جائے گی جھاگ کی طرح سے. وہ جو مظاہرین جن کو یہ پیسے دیتے رہے اور کردوں کے ذریعے ہتھیار بھجوا رہے تھے وہ ملک پہ قبضہ کر لیں گے اور پھر ساڈیاں عیشیں. یہ نہیں ہوا، اس لیے موت پڑ رہی ہے نیتن یاہو کو بھی اور ٹرمپ صاحب کو بھی. بالکل. بخاری صاحب، جب یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایران، جیسا میں ابھی بھی آپ سے ڈسکس کر رہی تھی، کہ ایران تیار تھا نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے گارنٹیز دینے کے لیے بھی، یورینیم افزودگی کو بھی منیملسٹک پوائنٹ تک لے کر آنے کے لیے بھی. لیکن اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اس پوزیشن سے واپس چلا گیا ہے اور اب ایران زیادہ اسٹرانگر اور اپنے حق کے اوپر اور اپنے جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں اس کے اوپر زیادہ اسٹرانگلی بات کر رہا ہے؟ 2 چیزیں کہیں اپنے پاس لکھ کے رکھ لیجئے. ایک تو ایران نیوکلیئر پروگرام اور افسودگی اور یورینیم کے اوپر کمپلیٹلی کمپرومائز نہیں کرے گا، نو میٹر واٹ پرائس دے ہیو ٹو پے. آئی نو دا ایرانین نیشن، آئی نو دا ایرانین لیڈرشپ. ایک دوسرا جو سب سے زیادہ موت پڑ رہی ہے نا ٹرمپ صاحب کو بھی، اور وہ دوسرا جو ہے وہ اپنے نیتن یاہو اس کو بھی، وہ ہے میزائل پروگرام. اس لیے کہ میزائل پروگرام جو ہے ایک تو انڈیجنس ہے، کہیں سے منگانے نہیں ہیں انہوں نے، کسی ملک نے انہیں سپلائی نہیں کرنے ہیں. اور دوسرا ان کو یہ غلط فہمی، میں تو کہتا ہوں خوش فہمی ہونی چاہیے ہمارے لحاظ سے تو، کہ یہ میزائل جو ہیں ان کی ریچ کا کسی کو نہیں پتا کہ کہاں کہاں جا گریں گے. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ان کے میزائل کی زد میں ہم بھی ہیں؟ تو کیوں نہیں ہونا چاہیے جی؟ آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ وہاں سے B-30 اپنے ایک تو میرے پاس B-52 بامبرز لے کے آ جائیں اور تباہی مچا دیں. آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ F-35 لے کے آ جائیں. آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ ایئر کرافٹ کیریئر لے کے آ جائیں. تو کسی کے پاس کیوں اختیار نہیں ہے ریزسٹ کرنے کا جی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کو اور امریکن ایڈمنسٹریشن کو، پینٹاگون کو، CIA کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کو نہ آپ ہتھیاروں سے ڈرا سکتے ہیں، نہ آپ اپنی ملٹری مائٹ سے ڈرا سکتے ہیں. بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں آج ان کو نا بڑے صحیح لوگوں کی کال آئی ہے اور بتایا گیا کہ ایران بڑا بےتاب ہے ڈیل کے لیے. جوکر جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں جس کی کوئی تک نہیں ہوتی. آپ مجھے یہ بتائیں، وہ کہہ رہا ہے صحیح لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے. کون ہے بھائی صحیح لوگ؟ اگر صحیح لوگوں سے آپ کا رابطہ ہے تو یہ جو آپ کے، میرے منہ سے کچھ اور نکلے گا، یہ جو 2 صاحب تشریف لائے تھے، کیوں بیٹھا آپ کا وائس پریزیڈنٹ ان کے ساتھ؟ اگر کوئی اور لوگ ہیں جو آپ کو کال کر رہے ہیں. وہاں ایران میں یہ نہیں ہے. یہی بات ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. وہاں جو لیڈرشپ کے ٹیئرز ہیں نا وہ بالکل کلیئر ہیں. اگر ان میں کہیں گنجائشیں ہوتی، یہ امریکہ اب تک کھا گیا ہوتا ایران کو. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے جتنے سیکیورٹی ٹیئرز ہیں، ان کی جتنی آرگنائزیشنز ہیں جو کسٹوڈین ہے اسلامک ریولوشن کی، ان میں پینیٹریشن نہیں ہو سکی. یہی تو پریشانی ہے ان کو، اور نہ ہی ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کی ساری چالاکیاں اور ساری جو سازشیں اور کمینگی ہے وہ بالکل واضح ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کو اپنی مرضی سے گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے ایران کا کمزور ہونا یا ایران کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا ضروری ہے. یہ تو ہونے والا نہیں ہے. اور کوئی بات کر لیتے ہیں. بالکل. بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ ایک اور بات کرے، وہ کہہ رہے بہت سی باتوں کے اوپر ہم لوگوں میں آلریڈی ڈیل ہو چکی تھی، سمجھوتا ہو چکا تھا، صرف یورینیم کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینسز ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ یورینیم تو ہم کسی بھی طرح سے حاصل کر ہی لیں گے. ہاں دیکھیں نا، خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. اگر کرنی ہوتی تو اب تک کر چکے ہوتے نا. مطلب ہے اتنے سالوں سے یہ ایشو چل رہا ہے. نیتن یاہو کے ساتھ لڑائی آج کی نہیں ہے. غزہ کی پوری تباہی 2 سالوں پر محیط ہے. تو لے جاتے نا اٹھا کے آ کے، اگر یہ چوک میں پڑی ہوئی ہے کہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ وہ خواہشات ہیں جو مکمل ہونے کا امکان
اس ایران جس کو ہم جانتے ہیں یا وہ ایران جس کی لیڈرشپ اس وقت فور فرنٹ پر ہے اس کے ہوتے ہوئے تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آگے ذرا اور چلتے ہیں. سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن کے وہ اچانک ان کو بھی یاد آ گیا کہ ہم بھی کوئی ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو کچھ وہاں یونائٹڈ نیشن کا جو ان ایکشن ہے, جو یونائٹڈ نیشن کی امپوٹنسی ہے, اس کی وجہ سے دنیا کا کوئی ایشو امریکہ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہو سکتا. نو میٹر جتنا مرضی طاقتور سیکرٹری جنرل ہو, وہ محتاج ہے امریکن وشز کا, وہ محتاج ہے امریکن سپورٹ کا. میں گوترس کو سمجھتا تھا کہ ہی از این ایکسیپشن, لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پورے کانفلکٹ میں سوائے چند بیانات دینے کے لڑائی بند کر دیں کی کسی نے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ irrelevant ہو گئے ہیں وہ سارے ادارے. بالکل, کلیکٹیو سیکیورٹی یا ملٹی لیٹرلزم تو بالکل irrelevant ہے. ابھی لیبنان کے ایشو کے اوپر بھی بہت زیادہ اسٹرانگ سٹانس تھا ایران کا کہ اگر جب تک لیبنان میں جنگ بندی نہیں ہوگی تب تک کوئی پیس ڈیل جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگی. اب لیبنان اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ امریکہ کے اندر, امریکہ ہوسٹ کر رہا ہے, مارکو روبیو اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں. لیبنان اور اسرائیل کے درمیان ڈائریکٹ ٹاکس ہونے والی ہیں, تو اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اور اس کا ایران امریکہ جنگ پر پہلی بات تو یہ ہے کہ لیبنان کو اس پوری پیکج ڈیل سے نکالنے کی سازش جو ہے وہ نیتن یاہو نے کی اور امریکہ نے یہاں بھی اس کو سپورٹ کیا. پوری دنیا, پورا یورپ, پوری یورپی یونین, پوری دنیا جو ہے وہ لیبنان کے ایشو کے اوپر یک زبان ہے کہ اس کو اس جنگ بندی کا حصہ ہونا چاہیے. آپ ذرا اسٹیڈ فاسٹنس دیکھیں, آپ ذرا ان کی کمیونگی دیکھیں, آپ ٹرمپ کی بھی اور نیتن یاہو کی بھی, کہ اس لیبنان کو ایک سائیڈ ایشو بنا کے اب ہو کیا رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر کون ہے؟ حزب اللہ, جس کے سربراہ حسن نصر اللہ کو آپ نے نشانہ بنایا, جو وہاں ریزسٹنس کی واحد سمبل ہے, آپ نے اس کو شامل نہیں کیا اس کے اندر. اسی لیے حزب اللہ نے ان مذاکرات کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر حزب اللہ آن بورڈ نہیں ہے تو جو مرضی انڈرسٹینڈنگ کر کے آ جائے لیبنان کی لیڈرشپ جو ہے امریکہ کے پریشر کے تحت, نتھنگ ول ورک. یہ ماضی کے 20, 25, 30, 40 سالوں میں ثابت ہو چکا کہ نو گورنمنٹ کین ایگزسٹ وداؤٹ دا کنائیونس اینڈ سپورٹ آف حزب اللہ. بالکل بخاری صاحب, حزب اللہ تو سمجھتی ہے کہ ان ٹاکس کے تھرو اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل اور اپنا بفر زون جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے اور یہ فیوٹائل ہوں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مذاکرات کرنے کا. لیکن 1993 کے بعد پہلی دفعہ ڈائریکٹ بائیلیٹرل ٹاکس جو ہے وہ ہو رہی ہیں, اور پھر ابھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے حزب اللہ نے فائٹ کیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ بھی جو ہے وہ اسرائیل کو ٹیبل پر لے کر آیا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لبنان کے ایشو کو رکھا ہوا ہے ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے بلیک میل کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ یہ نہ ایران مانے گا, یہ نہ حزب اللہ مانے گا. یہ لیبنان کے بارے میں پوری دنیا کے میں نے بتا دیا آپ کو, بی دیٹ میکرون, بی دیٹ سٹارمر, بی دیٹ نیم دا گریٹ لیڈرز آف دا ورلڈ, ان سب نے کہا ہے کہ لیبنان کے اندر بھی یہ جنگ بندی اسی طرح سے ہونی چاہیے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ بلیڈنگ وونڈ کے طور پہ رکھے گا ٹرمپ بھی اور نیتن یاہو بھی. کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھے گا یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اس لیے کہ اگر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا ہے, اگر ٹرمپ دنیا مشورے کے باوجود سیکنڈ راؤنڈ آف وار میں جاتا ہے تو بہت سارے عقدے کھل جائیں گے. یہ جو مائٹ ہے نا امریکہ کی, پہلے بھی اس کا بیڑا غرق کیا ایران نے بہت بری طرح سے, چاہے وہ ایئر کرافٹ کیریئر تھے, چاہے وہ ایئر فورس تھی, چاہے وہ جو بھی تھا, ان کے میزائلوں کے آگے ہر چیز ہیچ تھی. عربی میں, فارسی زبان میں کہتے ہیں ہیچ. بالکل, تو وہ ہر چیز ہیچ ثابت ہو چکی ہوئی ہے. ابھی یہ جو ناکہ بندی چل رہی ہے نا اربنہ ہرمز کی, ہم اس کے اوپر آئیں گے تفصیل سے بات کرنے کے لیے. وہ بھی جس دن ایک انسیڈنٹ ہوا, امریکہ نے کسی جہاز کے اوپر بمباری کی یا ہٹ کیا اس کو, آپ پھر اس کے بعد دیکھیے گا منظرنامہ کیا ہوتا ہے. میں ایک بات اور اپنے ناظرین سے شیئر کروں کہ یہ جو ٹرمپ ہے, اس کو تو نا جعلی دعویٰ کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی. آپ کو یاد ہے نا کہ وہ ایک مرتبہ نہیں درجن مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ایران کی نیوی تو ایگزسٹ نہیں کرتی. جتنے جہاز تھے 150 ہم نے ڈبو دیے سارے, تو اب کون ایگزسٹ کر رہا ہے وہاں ان کو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایرانین نیشن کا جو ریزالو ہے وہ چونکہ فلی سپورٹڈ ہے بائی دا لیڈرشپ ایز ویل ایز پیپل آف ایران. بالکل, اس لیے ان کے بج ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایران نے جس طرح سے فائٹ کیا اس جنگ کے اندر, اس نے امریکہ کے اسٹیٹس ایز اے سپر پاور کو گریٹلی چیلنج کر دیا ہے, اور اب کچھ نئے ممالک, کچھ نئے لیڈرز جو ہے وہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کے سٹیج کے اوپر ابھرتے دکھائی دے رہے ہیں.